نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ عزیز طلباء اعزام، آج ہم انشاءاللہ فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا آغاز کرنے والے ہیں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے۔ پیارے بچوں، اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقادات ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، یعنی اسلام صرف اپنے پیروکاروں کو عقائد ہی نہیں دیا کرتا، بلکہ عقائد کے ساتھ ان کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کر رکھا ہے، جو نظام نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ اس کے پہلے اور سب سے اہم جز نماز کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے، سورہ روم ہے، آیت نمبر 31 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کیجئے اور مت ہو شرک کرنے والوں میں سے۔ نماز قائم کر کے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ بندوں میں شامل کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے متقین اور پرہیزگار لوگوں کی لسٹ میں شامل کیجئے۔ عزیزان گرامی، نماز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس میں تقریباً 700 مقامات کے قریب ذکر کیا ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول نے اس کی بے شمار فضیلت بتلائی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ، دین کی اصل بنیاد خدا اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یعنی اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکا دینا، اور اس کی عمارت کا ستون نماز ہے۔ اسلام کی عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز کے لیے قرآن میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے لفظی معنی دعا، مگر شرعی اصطلاح میں نماز اس خاص طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ عزیزان گرامی، پیارے بچوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ایک پلر ہے۔ عزیزان پیارے بچوں، نماز کی تاکید کے حوالے سے مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے، اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے، اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے، اسے ترک کرنے والے ذلت اور خواری کا شکار ہوں گے۔ ایک آیت میں مذکور ہے کہ جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب پانے کی وجہ دریافت کریں گے تو وہ جہنم میں پھینکے جانے کی وجہ بتائیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے، سورہ مدثر ہے، آیت نمبر 43 ہے کہ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دل و زبان سے اللہ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف، ایک طرح سے اللہ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترمذی کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ نماز قرب خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے، سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے سے بات چیت کرتا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے حوالے سے ہی سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اول ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر ہماری نماز کا معاملہ درست رہا تو آگے آسانیاں ہیں، اگر نماز کا معاملہ درست نہیں رہا تو پھر اسے فیل کیا جائے گا، اسے ریجیکٹ کیا جائے گا۔ نماز کے فوائد کے حوالے سے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، یہاں پر فقط 8 کا ذکر مختصر طور پہ کریں گے۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ کے سامنے بندے کی دن میں 5 بار حاضری اس کے دل میں احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس
متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے، مسلمان کی عادت بن جاتا ہے، اور اس کی پوری زندگی تعمیل احکام خداوندی کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ دوسرا فائدہ، دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ ہر وقت اس کے ساتھ ہے، وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہ کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف و غم دور کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ، نمازوں کے درمیانی وقفے میں بھی نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ سوچتا ہے ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں کہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ چیز اسے مستقل طور پر گناہ سے روک کے رکھتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں 5 بار باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت، اتفاق پیدا ہوتا ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 5، نماز با جماعت اور بطور خاص جمعے اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ و نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر، شانے سے شانہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس ہی پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 6، اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، اسی لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا 27 درجہ 27 دفعہ زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب و تحریک ہوتی ہے، وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نمبر 8، نماز میں امام کا اتباع اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا۔ بے روح نمازیں، اس حوالے سے بھی مختصر گفتگو کریں گے۔ نماز کی ادائیگی کے متذکرہ بالفوائد والثمرات آج ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوتے؟ غور فرمائیے، ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اس کے الفاظ و کلمات کے معنی مفہوم سے آشنا ہیں؟ کتنے لوگ نماز میں حضور قلب سے بہرہ مند ہیں، نماز کے اہم ترین مقصد سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ان کی نماز انہیں بدی اور بے حیائی سے روکتی ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے۔ سورہ عنکبوت ہے، آیت نمبر 45 ہے۔ در حقیقت آج ہماری نمازیں بے مقصد ہیں، ایسے ہی جیسے کوئی پھول ہو بغیر خوشبو کے یا قالب ہو بغیر روح کے۔